بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 84۔ رب لا تذرنی فردا۔ میری شادی کو 7 برس بیت چکے تھے۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور خوب سیرت تھی۔ مال و دولت کی بھی کثرت تھی۔ زندگی بڑے آرام اور راحت کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن دل میں ایک کسک تھی، ایک سخت قسم کی محرومی کا احساس تھا۔ ہم اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ علاج کے لیے بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، بہت سی دوائیں استعمال کی، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی علاج کروایا۔ کوئی ڈاکٹر اپنی جانچ میں مجھے اس بانجھپن کا ذمہ دار ٹھہراتا، تو کوئی کہتا کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ علاج کے دعوے تو بہت کیے گئے، لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ یہ محرومی ہمارے پٹھوں پر اس قدر سوار تھی کہ گھر میں ہماری بات چیت کا زیادہ تر حصہ اسی ٹاپک کے متعلق ہوتا۔ جو شخص بھی کسی ڈاکٹر یا طبیب کے متعلق ہمیں بتاتا، ہم فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے، لیکن مقصود کہیں سے بھی ہاتھ نہ لگا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ ہم دونوں میاں بیوی نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ ایک شام میں سڑک پار کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھی سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی بینائی کمزور تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ اس سڑک پار کروانے لگا۔ جب ہم نے ایک سڑک پار کر لی اور 2 سڑکوں کے درمیان بنے ہوئے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اگلی سڑک کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے، تو اس بزرگ شخص نے مجھ سے پوچھ لیا، میاں تمہاری شادی ہوئی یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں ہو چکی ہے۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ بابا جی میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے علاج کے لیے دنیا کی خاک چھان ماری ہے، کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہیں چھوڑا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بزرگ شفقت کے لہجے میں بولے، بیٹا تم نے اصل مقام پر تو رابطہ کیا ہی نہیں۔ میرا بھی تمہارے والا ہی مسئلہ تھا۔ شادی کے بعد کئی سال تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر نماز میں دعا کرتا رہا جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، تو انہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے نوازا گیا تھا۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ الحمدللہ اب میرے 7 بچے ہیں۔ تم بھی امید کا دامن نہ چھوڑو اور دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں گھر پہنچا، اپنی بیوی کو یہ ماجرا سنایا۔ اس بزرگ کی باتیں ہمارے دل کو لگیں اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ جہاں سے ہماری امیدیں پوری ہونا یقینی تھا، وہی مقام نظر انداز ہم کرتے رہے۔ ہم نے پختہ ارادہ کیا کہ اب ہم اس کوتاہی کا ازالہ کر دیں گے۔ ہر چیز کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ایک وقت ہوتا ہے۔ کافی زمانہ پہلے ایک بڑی خاتون نے بھی میری بیوی کو یہی نصیحت کی تھی، لیکن اس وقت تک ڈاکٹروں سے ابھی ہماری امید نہیں ٹوٹی تھی اور ہم نے اسے سرسری انداز میں لیا، لیکن اب ہم ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں۔ اب ہر فرض نماز میں، رات کی تنہائیوں میں، قبولیت کے اوقات میں ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہوتی تھی کہ اے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہماری التجاؤں کو سن لیا اور ہمیں ایک پیاری سی بچی سے نواز دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے اور سب سے بڑھ کر حسین بنانے والا ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب ہر وقت ہمارے ہونٹوں پر یہی دعا رہتی تھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی